أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا صدق الله العظيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. آج کی جو آیات تلاوت کی ان آیات کے اندر ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنا، جبکہ اللہ رب العزت نے باضابطہ طور پر اسے اس کا حکم دیا تھا، اور پھر ابلیس کا آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت کرنا، اور پھر اللہ رب العزت کا ابلیس کو مہلت دینا اور ایک حد تک جو ہے اسے اختیار دینا، اور پھر اللہ رب العزت نے ابلیس کو مہلت دی اور ساتھ اسے کھلا فرما دیا کہ تو میرے بندوں کو جس طرح چاہتا ہے قابو کرنا چاہتا ہے کر قابو رکھو، ہر اعتبار سے قابو کرنے جیسے کر۔ شیطان بندوں کو دھوکے دیتے ہیں، جھوٹے دھوکے دیتے ہیں، وعدے کرتا ہے جھوٹ کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان کے دھوکوں کے اندر، فراڈ کے اندر، جھوٹ کے اندر جو لوگ آئیں گے، ابلیس تمہیں اور ان سب کو تمہارے ساتھ یا وہ جہنم کے اندر پھینک دیں گے، یہ تو پکی بات ہے۔ لیکن یہ بھی فرمانے جو میرے بندے ہوں گے، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے، جو مرضی کر سکتا جو میرے بندے ہوں۔ اس لیے ان آیات کے اندر یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں مجھ سے یہ مانگو، یا اللہ میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے اپنا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ مانگنے میں کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا بندہ بننا۔ میں شیطان کے نظر کے اندر، دھوکوں کے اندر نہیں آنا چاہتا، اس سے مجھے بچا لے، میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا بندہ بننا۔ بس تو یہ مانگتے رہنے میں کون سا حرج ہے؟ مانگتے رہتے تو کم از کم نامہ اعمال میں یہ دعا تو لکھی جا رہی ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، میں مخلص تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننا چاہتا ہوں۔ گرد و پیش میں اندھیرے ہیں یا اللہ، میں اس روشنی کے راستے پر چلتا ہوں جو صحیح ہے، بس مجھے اس پر چلا۔ مشکل تو نہیں ہے، اللہ سے مانگتا رہے بندہ، نام اعمال میں یہ دعا لکھی جاتی رہے گی۔ اللہ کو ترس آ گیا تو چلا دیا اس کے اوپر، نہیں تو کل نام اعمال جب کھولا جائے گا تو سچے دل کے ساتھ یہ دعا لکھی ہوگی، کسی پر جو ہے نا وہ معافی کے فیصلے بھی ہو جائیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا،
اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پھر انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے آپ نے کیچڑ سے پیدا کیا، طین گارا کیچڑ۔ قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، کہنے لگا ذرا بتائیے مجھے یہ وہ ہے جسے آپ نے میرے اوپر فضیلت دی ہے، مطلب یہ ہے کہ اسے آپ نے میرے پر فضیلت دی ہے، حالانکہ میں تو جو ہے نا وہ بڑی آپ کی باتیں کر چکا ہوں، دل کے میری بات موجود ہے، اسے آپ نے میرے اوپر فضیلت دی، لیکن اخرتنی الی یوم القیامت، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریتہ، البتہ میں ضرور قابو کروں گا اس کی اولاد کو، الا قلیلا، مگر تھوڑے تھوڑے، باقی کو میں قابو کروں گا۔ قال، اللہ نے فرمایا اذهب، جا، فمن تبعک منهم، پھر جو کوئی بھی تیری اتباع کرے گا ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم، پھر بے شک جہنم تم سب کا بدلہ ہے، جزاء موفورا، یہ پوری سزا ہوگا، واستفزز من استطعت منهم بصوتک، اور تو قابو کر لے جن پر بھی تیرا بس چلتا ہے ان میں سے، من استطعت، جن پر تیرا بس چلے، منهم ان میں سے، بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ، مطلب کسی کو آواز دے کر قابو کر، واجلب علیہم بخیلک، اب یہ اگلا جو حصہ ہے یہ بطور محاورے کے ہے کہ کسی پر چڑھائی کرنا، وستفزز یہ معنی رکھتا ہے کہ چڑھائی کر لیتا، تو چڑھا دے ان پر، بخیلک، اپنے سوار، ورجلک، اور اپنے پیادہ، جب کوئی کسی پر حملہ کرتا ہے اس میں فوجیں جو ہوتی ہیں وہ سوار بھی ہوتی ہیں اور فوجیں وہ بھی ہوتی ہیں جو پیدل ہوتی ہیں، تو یہ فرمایا کہ تو چڑھا دے ان پر اپنے سوار بھی، اپنے پیادے بھی، یہ جو تیری ضروریت ہے اپنی ضروریت تو ان کے اوپر تو حملہ آور کر دے، جتنوں کو تم گمراہ کر سکتے کر، تو قابو پا سکتے کر، وشارکہم فی الاموال، اور تو ان کے ساتھ شرکت کر، ساجھا کر لے تو ان کے ساتھ ان کے مالوں میں، مال کا ساجھا کیسا ہوتا ہے شرکت، حرام مال کو اپنے حلال مال کے اندر شامل کر لینا، یہ شیطان کا ساجھا ہو گیا، شیطان کی شرکت ہوگی، تو تو شرکت کر لے ان کے ساتھ مالوں میں، والاولاد، اور اولادوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو دعا پڑھ لیا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا سکھائی کہ پڑھ لیا، کیونکہ اگر تکلیف نہیں پڑھو گے نا بیوی کے پاس جاتے ہوئے تو پھر شیطان جو ہے وہ اس عمل میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائے، شیطان تمہارے شریک ہو جائے، یہ معنی ہے تم شریک ہو جاؤ ان کے ساتھ مالوں کے اندر اور اولادوں کے اندر، وعدہم، اور ان سے وعدے کا نہیں وعدہ، وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور بھائی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمیں کچھ بھی جو مرضی کر لیں کچھ بھی نہیں، جتنا حرام کھا لیں، جتنا لوگوں کے ساتھ ظلم کر لیں، کچھ بھی نہیں ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں فرما دیا کہ من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، میں دعوے کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یرحم کبیرنا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کے ساتھ ان کی عزت و احترام و توقیر نہیں ہے، تو بہت سے مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں ارشاد فرما دی ہیں، تو ہم سارے کام کریں اور اس کے بعد دعویٰ یہ کریں کیونکہ ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہیں
ہمارے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات دین کے مقتضا کے خلاف ہے. تو فرمایا کہ وعدہم وعدے کر ان سے وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جو ان سے وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے وعدے ہوتے ہیں، دھوکے کے وعدے ہوتے ہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. میرے بندوں پر مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے مانگتے رہیں گے نا، میرے بندے بن کے رہنا چاہیں گے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے آپ کا رب کا ساتھ. بندوں کی بیویاں بنانے والا اللہ کافی ہے، بندوں کے کام کرنے والا اللہ کافی ہے. لہذا اللہ کیا بتا رہے ہیں، تمہارے کام کرنے والا میں ہی ہوں. جب میں ہی ہوں نا تو پھر تم مجھ سے مانگتے رہو. تو اس کے خلاف جو قوت مانگتے رہو میں تمہیں قوتیں آتا اس کے خلاف کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ.